أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ بیماری، وہ گناہ جو ہمارے اندر بھی ہے، اس سے پہلی جو قوم آ کر تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو قوم آ کر تھی تمام کے اندر بھی وہ گناہ تھی. وہ گناہ ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. وہ کیا ہے؟ حسد. حسد ایک عظیم گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے. انشاءاللہ اس حسد کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات، حسد کسے بولتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ حسد کسے بولتے ہیں. حسد کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ میرے بھائی سے مال چھین لے. انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا کزن ہے اس کو تو فقیر بنا دے، اس کو غریب بنا دے. یعنی کہ یہ جو سوچ ہے اس کو بولتے ہیں کہ حسد. یعنی کہ یوں سمجھو کہ حسد کی 3 قسمیں. اگر حسد ہے تو اس کی 3 قسمیں. ایک ہے کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دوست ہے اسے تو مال چھین لے. اگر انسان اس طرح سوچتا ہے سمجھو کہ آپ حسد کرتے ہیں.
اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ میرا جو کزن ہے اللہ اسے غریب بنا دے، اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں سمجھو کہ آپ حسد کرتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے سے اللہ تعالیٰ مال کو چھین لے، اللہ اس کو غریب بنا دے، یہ حسد ہے۔ دوسری جو قسم میں حسد کی کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو خاندان والے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ غریب رکھ، کبھی ان کو مالدار نہ بنا۔ بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے صرف ہم مالدار ہونا ہے، صرف ہمارے پاس پیسہ ہونا ہے، سامنے والے کے پاس نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح سوچتا ہے تو یہ بھی حسد ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو خاندان ہے، میرا جو پڑوسی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، یہ بھی حسد ہے جو جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تیسری جو قسم میں حسد کی وہ یہ ہے کہ کبھی ہم کو بیماری ہوتی ہے، کسی انسان کو بیمار ہے انسان، تو یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح میں بیمار ہوں میرا دوست بھی بیمار ہو جائے، اے اللہ تعالیٰ جس طرح میں بیمار ہوں ہمارے خاندان والے بھی بیمار ہو جائیں، اے اللہ تعالیٰ جس طرح میں بیمار ہوں میرا پڑوسی بھی بیمار ہو جائے۔ اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو یہ بھی حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی بات، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست کو غریب بنا دے، فقیر بنا دے، یہ حسد ہے جو جائز نہیں ہے۔ دوسرا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، میرا پڑوسی ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، یہ بھی حسد ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے بیماری ہے میرے دوست کو بھی بیماری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے شوگر ہے میرے کزن کو بھی شوگر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا حسد ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابھی ایک سوال یہ ہے کہ حسد کیوں جائز نہیں ہے؟ حسد شریعت میں کیوں جائز نہیں ہے؟ دو ریزن ہے۔ ایک سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لا تحاسدوا، اے لوگوں تم حسد نہ کرو، تم حسد نہ کرو، یہ پہلا ریزن ہے۔ دوسرا جو ریزن ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے جو کتاب ہے بدائع الفوائد، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ حسد کرنے والا شیطان کی طرح ہے۔ حسد کرنے والا شیطان کی طرح ہے۔ کیسے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دیا، جنت میں ہر قسم کی نعمت تھی، شیطان کو دیکھنے نہیں ہوا، شیطان کو اندر سے حسد ہوا، تو شیطان نے پلان یہ کیا کہ جو ہے نا وسوسہ ڈال کے ہم آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں گے۔ شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اس وجہ سے معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے پتے کھا لیے تھے، معلوم ہے پورا قصہ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا۔ اسی طرح جب اللہ نے کہا کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو تو فرشتے بھی سجدہ کرے، لیکن شیطان سجدہ نہیں کرے۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ اگر کوئی مسلمان آج بھی حسد کرتا ہے وہ کس کی طرح ہے؟ شیطان کی طرح ہے۔ اس وجہ سے حسد شریعت میں جائز نہیں ہے، ایک حدیث میں منع ہے۔ دوسرا، جو مسلمان حسد کرے گا وہ کس طرح ہے؟ شیطان کی طرح ہے۔ تیسری جو بات ہے، لوگ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ لوگ مجھ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ دو ریزن ہے لوگ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں، اس کا دو ریزن ہے۔ پہلا، واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس جو ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہیں پھرنے کے لیے جاتے ہیں وہی فوٹو پکڑ کے واٹس ایپ پہ رکھ دیتے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھ دیتے ہیں۔ کوئی غریب آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا تو اس کے دل جلن ہوگا، اس کے دل میں کیا احساس ہوگا؟ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بڑے ہوٹل جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اسٹیٹس میں ایسی چیز رکھنے سے منع کرتے ہیں جو سامنے والوں کو جو نا دل میں تکلیف۔ اگر آپ اسٹیٹس رکھیں گے، اچھے کھانے کا اسٹیٹس رکھیں گے، کوئی غریب آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اسٹیٹس میں کوئی ایسی چیز نہ رکھے۔ کوئی اچھے ہوٹل جاتی ہیں آپ، الحمدللہ اللہ نے نعمت دیا ہے، اس کا استعمال کیجیے، لیکن دوسروں کو جلانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے نعمت دی ہے۔ دوسرا، لوگ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ دشمنی کی وجہ سے۔ لوگ اگر دشمن ہیں آپ کے تو آپ سے حسد کریں گے۔ یہ دو ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ایک ہمارا اسٹیٹس ہے واٹس ایپ میں، اگر ہم کوئی ہوٹل جاتے ہیں اسٹیٹس رکھتے ہیں ہم نے یہ کھایا ہے، یہ آئٹم ہم نے کھایا ہے، یہاں ہم نے گئے ہیں، لوگ آپ سے حسد کریں گے۔ اسی طرح لوگ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ سے حسد کریں گے۔ اسی وجہ سے انسان ہمیشہ حسد سے جو ہے نا دور ہونا چاہیے۔ لیکن فطری بات ہے، ہر انسان کے اندر حسد ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ ما خلا جسد من حسد، ہر انسان کے اندر حسد ہے۔ یہ جو بیماری جو ہے نا ہر انسان کے اندر ہے، یہ جو حسد کی جو گناہ ہے ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندر جو حسد کی جو بیماری ہے، اگر آسان زبان میں اگر کہوں، آپ کے اندر حسد کا جو گوشت ہے آپ اسے کیسے نکال سکتے ہیں؟
آپ کے اندر حسد کی جو بیماری اسے آپ کیسا نکالیں گے؟ دو طریقے ہیں. میں اپنے آپ سے حسد اگر نکالنا چاہتا ہوں تو دو طریقہ ہے. اگر آپ اپنے آپ سے اپنے دل سے حسد کو نکالنا چاہتی ہیں تو دو طریقہ ہے. پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینہ اگر آپ 3 روزہ رکھیں گے. کتنا روزہ ہے؟ 3 روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ یذهبن وحر الصدر، ہمارے دل میں جو حسد ہے اللہ دے گا، ہمارے دل میں جو کینہ کپٹ ہے اللہ اس کو نکال دے گا. ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے، چاہے آپ پیر جمعرات کا رکھیے یا تو ایام 20 کا رکھیے، یعنی کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے روزہ رکھیے. اگر آپ 3 روزہ رکھیں گے ہر مہینہ، اللہ آپ کے دل سے کیا کرے گا؟ حسد اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. دوسری جو حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہمارے دل سے حسد نکالنے کے لیے دوسرا کیا کام ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اکثر ذکر الموت قل حسد، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے گا وہ حسد کم کرے گا. اگر آپ اپنی موت کو یاد کریں گے تو حسد کم کریں گے. کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان مالدار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ چلو مجھے بھی مرنا ہے، اسے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت آئے گی، اسے بھی موت آئے گی. جب آپ موت کو یاد کریں گے تو دنیا کی خواہشات خود بخود ہمارے دلوں سے مٹ جائے گی. یعنی کہ اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو خود بخود جو ہے ہمارے دلوں سے حسد نکل جائے گا. اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عدوا انفسکم بالموت، تم ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے. ہر مسلمان یہ سوچے کہ میری باڈی کفن میں ہے. ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، اے مسلمانوں ہر دن تم موت کو یاد کرو، ہر دن. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو انگوٹھی تھا، انگوٹھی میں لکھا تھا کہ کفا بالموت واعظا، موت ہی انسان کے لیے کافی ہے نصیحت کے لیے. یعنی کہ اگر آپ ہر دن موت کو یاد کریں گے تو ہر دن آپ کس سے بچ جائیں گے؟ حسد سے بچ جائیں گے. یعنی کہ حسد کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے دو طریقہ ہے. ایک ہے کہ ہر مہینہ 3 روزہ رکھیں، دوسرا اب مسلمان جو نا موت کو یاد کرے گے تو خود بخود ہمارے دل سے حسد نکل جائے گا. پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان حسد کرتا ہے اسے کیا نقصانات ہوں گے. اگر میں حسد کروں گا تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ حسد کریں گے تو آپ کو کیا نقصان ملے گا؟ دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ کب قبول ہوگا؟ جب آپ حسد نہیں کریں گے. یاد رکھیں، جب آپ حسد نہیں کریں گے. معلوم ہے کہ حدیث مشہور ہے تو عرض الاعمال، یعنی کہ پیر جمعرات ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. آپ نے ایک ہفتے میں جو جو عمل کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، پورے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرتی ہیں. کب؟ پیر اور جمعرات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام کے گناہوں کو معاف کروں گا لیکن 2 لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، ایک مشرک، دوسرا حسد کرنے والا. اگر ہم حسد کریں گے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. ایک مسلمان جب حسد کرے گا تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھتی ہیں، جمعے کی نماز ہے، اگر آپ یہ قبول ہونا چاہتا ہے، آپ یہ چاہتی کہ میری جمعے کی نماز قبول ہو، حسد چھوڑ دو. یعنی کہ جتنا ہو سکے ایک مسلمان جب حسد سے دور رہے گا تو خود بخود اس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. دوسرا جو نقصان ہے جو مسلمان حسد کرتا ہے، دوسرا جو نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. غم لا ينقطع، جیسا کہ سمرقندی رحم اللہ نے کہا کہ جو مسلمان حسد کرے گا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. کیوں اللہ نے اسے مال دے دیا ہے؟ کیوں اللہ نے اسے کار دیا مجھے نہیں دیا؟ کیوں اللہ نے اسے پیسہ دیا؟ ہمیشہ ایک مسلمان ٹینشن میں رہے گا، اندر سے بیمار ہو جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا. اگر آپ حسد کریں گے اندر سے پورا انسان بیمار اور کھوکھلا ہو جائے گا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا حسد کرنے والا. یہ دوسرا نقصان ہے. تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ کہ سخط الرب، اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے جو مسلمان حسد کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ حسد کریں گے اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یعنی کہ جو مسلمان حسد کرے گا اسے 3 نقصان ہوگا. ایک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، دوسرا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، تیسرا اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان حسد نہیں کرتا ہے، حسد سے دور رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے 3 فائدے ہیں. ایک اسی دنیا میں، دوسرا مرتے وقت، تیسرا جنت ہے. اگر آپ حسد نہیں کریں گے تو آپ کو 3 فائدہ ہے. پہلا فائدہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. جیسا کہ امام اسمعی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک دیہاتی سے ملتے ہیں. دیہاتی بولتے ہیں کہ جو لوگ کھیڑے میں رہتے ہیں،
ایک دیہاتی لوگ جو ان سے ملتے ہی امام اسمعی، ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اس دیہاتی کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. امام اسمعی رحم اللہ پوچھتے ہیں آپ کو اتنی لمبی عمر کیسے ملی؟ آپ اتنے صحت مند ہی لمبی عمر میں بھی، یہ کیا ریزن ہے؟ وہ دیہاتی کہتا ہے توت الحسد بقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے صحت دے دی. یعنی کہ حسد کرنے کی وجہ سے انسان اندر سے بیمار ہو جاتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیوں اللہ نے اسے مال دے دیا، کیوں اللہ نے اسے صحت دے دی، کیوں اللہ نے اسے کار دے دیا. یعنی کہ حسد سے انسان اندر سے بیمار ہوتا ہے. اگر آپ حسد چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا صحت مند رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے دور رکھے گا. یہ پہلا فائدہ اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے دور رکھے گا اور صحت مند رکھے گا. دوسرا فائدہ، جو مسلمان حسد نہیں کرے گا موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے سکون و اطمینان دیں گے. دیکھیے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ابو دجانہ یہ ایسے صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلوار دیتی، جاؤ یہ میرا تلوار لے کر تم جا کرو جنگ کرو. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ میں جاتے ہیں، تیر لگتا ہے، زخم سے چور چور ہوتے ہیں اور آخر میں جو ہے نا وہ لیٹ جاتے ہیں. اب آخری لمحہ تھا، وہ جسم میں زخم تھا اور آخری لمحہ تھا، ہنسنے لگتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آخری لمحہ لیکن ہنسنے لگتے ہیں. موت کے قریبی 2-3 منٹ میں موت ہونے والی ہے، روح قبض ہونے والی ہے، ہنسنے لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیوں ہنستے ہیں آپ، جبکہ آپ کے جسم میں اتنا زخم ہے لیکن پھر بھی آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی روح میری قبض بھی ہو جائے، میری موت بھی ہو جائے، انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا، انشاءاللہ مجھے جنت دے گا. یعنی کہ موت کے وقت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ جو تکلیف ہے وہ بھی احساس نہیں ہو رہی تھی ان کو، کیونکہ ان کی نیکی ان کو یاد آ رہی تھی، ان کی نیکی ان کو یاد آ رہی تھی. میں حسد نہیں کرتا ہوں کسی مسلمان. یعنی کہ موت کے وقت بھی ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے جو مسلمان حسد نہیں کرتا ہے. تیسرا جو فائدہ ہے، جو مسلمان حسد نہیں کرے گا اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں جنت کی بشارت دیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ کو دین سکھاتے رہتے ہیں. ایک صحابی داخل ہوتے ہیں جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مسجد میں داخل ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، یہ وہ شخص من اہل الجنہ، یہ جنتی صحابہ ہیں. تو صحابہ چلیے، پھر دوسرے دن بھی ہمارے نبی اور صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یہ وہ سعد ہے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد اس محفل میں ایک صحابی رہتے ہیں، وہ سیدھا جو ہے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ سعد میں آپ کے ساتھ 2 دن رہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں. تو اچھی بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے نا 2 دن ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرماتی کہ سعد آپ کے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، کیا ریزن ہے؟ آپ کیا ریزن ہے کہ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا احسد ابدا، میں کبھی بھی حسد نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی میرے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ میں حسد نہیں کرتا ہوں. اگر آپ حسد نہیں کریں گے اسی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. ہاں لیکن جو کوئی مسلمان آپ سے حسد کرتا ہے آپ کیسے معلوم کریں؟ کوئی مسلمان میرے سے حسد کرتا ہے، میں کیسے معلوم کروں کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے؟ کوئی مسلمان آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کیسے معلوم کریں کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے؟ ایک مشہور ادیب ہیں جن کا نام جاہز، مشہور ادیب جاہز، وہ کہتے ہیں حاسد کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جب آپ اس کے قریب جائیں گے وہ خود بخود اپنا چہرہ بدل لے گا بتغییر لونی. جب آپ اس کے قریب آئیں گے، اگر کوئی مسلمان آپ سے حسد کرتا ہے جب آپ اس کے قریب جائیں گے اس کا فیس خود بخود بدل جائے گا کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے حسد کرتا ہے. دوسرا وہ اخفاء سلامی، وہ آپ کو سلام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ سے حسد کرتا ہے. اگر وہ آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کو سلام نہیں کرے گا. تیسرا والاعراض عنک، کبھی بھی جب آپ یہاں سے آئیں گے وہ آپ سے دور بھاگے گا. اگر کوئی مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتا ہے، آپ سے دور بھاگتا ہے، سمجھو کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے. ہاں لیکن یہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن دل کی بات اللہ ہی جانتا ہے. لیکن انہوں نے ایک بات جو نا یہاں ذکر کرتے ہی، لیکن ہم ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. لیکن یہ کچھ پہچان جو نا انہوں نے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح
یہ جو حسد ہے جو ہم دیکھتے ہیں حسد، یہ کب تک رہے گا؟ یہ حسد کی جو بیماری جو ہے نا جانے 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 کم ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لتذهبن الشحنہ، یہ حسد ختم ہو جائے گا. یہ حسد جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے قیامت تک جو ہے نا ختم ہو جائے گا. لیکن تھوڑا باقی رہے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے نا حسد جو ہے نا قیامت کے قریب کم ہو جائے گا. لیکن جب ہم جنت میں داخل ہوں گے وہاں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے پورا حسد نکال لیں گے. جیسا کہ معلوم ہے کہ پل صراط ہے، پل صراط میں پار ہوئیں گے. پل صراط سے پار ہونے کے بعد وہاں ایک جو ہے نا قنطرہ ہوگا، یعنی کہ ایک پل ہوگا، ایک سب سے بڑا پہاڑ ہوگا. تمام لوگ پل صراط پار ہونے کے بعد اس پہاڑ میں کھڑے ہو جائیں گے. تمام لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام لوگ اس پہاڑ میں کھڑے ہو جائیں گے. اس پہاڑ کے بازو کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. پل صراط سے پار ہونے والے کون ہیں؟ جنتی لوگ ہیں. پل صراط سے پار ہونے کے بعد جو ہے نا ایک پہاڑ میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں جو کینہ ہے، حسد ہے، اللہ اس کو نکال لیں گے. اللہ اس کو نکال لیں گے. یعنی کہ جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ حسد کو نکال لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے. مفسر امام مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت کے انٹرس میں ایک پانی ہوگا جسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ ماء طہورا، میٹھا پانی. جنت کے بالکل انٹرس میں وہ پانی ہوگا. جب انسان وہ پانی پیے گا خود بہت اس کے دل میں جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. یعنی کہ جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال لیں گے، ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. ہاں لیکن حسد سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے؟ حسد سے بچنے کے لیے کیا دعا مجھے اور آپ کو کرنا ہے؟ مشہور جو دعا ہے تمام کو معلوم ہے، وہ ہے کہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ فلق کی تلاوت دیکھیں. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ ومن شر النفاثات، جادو کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حسد کا ذکر کرتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ جادو سے جتنا نقصان ہوتا ہے حسد سے بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جادو کے فوری اللہ حسد کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ انسان حسد سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق کی تلاوت کیجئے. جیسا کہ معلوم ہے پانچوں نماز میں ہم سورہ فلق پر، پانچوں نماز سلام پھرنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں. لیکن فجر کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور مغرب کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ظہر کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ، عصر کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ، عشاء کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ. لیکن اس کے علاوہ مغرب اور فجر کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں. اس سے جو نا خود بہت انسان جو نا حسد سے بچ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے، جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ ارقیک. جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کو پڑھ کر پھونکتے تھے بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں. ومن کل شیء یؤذیک، اے نبی جو جو چیز آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ ومن کل شر ومن کل حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. یہ بھی دعا جو ہے نا جبریل السلام ہمارے نبی کو پڑھ کر پھونکتے تھے بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک ومن کل حاسد اذا حسد. یہ حسد کے لیے جو دعا ہے جو مشہور ہے، لیکن سورہ فلق تمام کو یاد ہے، انسان اس کو پڑھتے رہے. آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، حسد ایک بیماری ہے جو اس سے پہلے امت میں بھی تھا. داء الامم قبلکم، قوم نوح بھی حسد کرتے تھے، قوم عاد والے بھی حسد کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم حسد سے بچو. حسد کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں منع ہے. دوسرا، جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ جو مسلمان حسد کرے گا وہ بھی شیطان کی طرح ہے. اور حسد کی 3 قسمیں ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے والے کو غریب بنا دے، یہ بھی حسد ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح میں بیمار ہوں سامنے والا بھی بیمار ہو جائے، یہ بھی حسد ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے والے سے مال کو چھین لے، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ چھین لے، یہ حسد ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. لوگ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہماری غلطی ہے. ہم لوگ جو نا کہیں ہوٹل کو جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں تو اسٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں، کہیں پھرنے کو جاتے ہیں اسٹیٹس میں رکھتے ہیں. کوئی آپ کے خاندان میں غریب ہے جس کو اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں خود بخود جو ایک تکلیف پیدا ہوگی. وہی حسد ہے، وہی حسد ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے.
ہماری اسٹیٹس کی وجہ سے، ہمارے جو اسٹیٹس پہ ہم جو رکھتے ہیں ویڈیو، اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا آپ سے حسد کریں گے. اور اسی طرح حسد کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک ہر مہینہ 3 روزہ رکھیے، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دیتے ہیں. اسی طرح جو مسلمان حسد کرے گا اس کا کیا نقصان ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. دوسرا، وہ ہمیشہ ٹینشن میں ہوگا، کیوں اللہ نے اسے مال دے دیا، کیوں اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دے دیا، کیوں اللہ نے اسے علم دے دیا. نہیں، انسان حسد کرنے والا ہمیشہ جو ہے نا ٹینشن میں ہوگا. اسی طرح جو حسد کرے گا اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں. جو مسلمان حسد نہیں کرے گا اس کو 3 فائدے ملیں گے. سب سے پہلا جو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تو اسے صحت دیں گے، اللہ تو اسے اچھی صحت دیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے موت کے وقت سے سکون اطمینان دیں گے. جیسا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، تیر لگی ہوئی تھی ان کے جسم میں لیکن ان کو پھر بھی سکون نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کان قلبی للمسلمین سلیما، میرا دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں. اگر آپ حسد نہیں کریں گے موت کے وقت بھی ایک مسلمان کو سکون اطمینان ملے گا. اسی طرح تیسرا جو فائدہ ہے، جو مسلمان حسد نہیں کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں داخلہ ہوگا. اسی طرح یہ حسد قیامت تک رہے گا لیکن تھوڑا کم ہو جائے گا قیامت کے قریب. لیکن جب ایک مسلمان جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کے باہر اسے کھڑائیں گے، اس کے دل سے پورے حسد کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. اور بعض مفسرین نے فرمایا جنت کے پاس ایک ندی ہوگی، انسان اسے پانی پیے گا جس کی وجہ سے اس کے دل سے اس کا حسد نکل جائے گا. لیکن اس حسد سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو دعا ہے وہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا جو سورہ ہے وہ انسان ہمیشہ پڑھتے رہے. اسی طرح یہ بھی جو دعا ہے بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک ومن کل حاسد اذا حسد. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسد جیسی بیماری سے بچائے رکھے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم حیات توحید پر قائم رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.